बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाजिर है, खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां में हम ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जो हमें दुनिया में भी काम आए, यानी दुनियावी ज़िंदगी में भी, और क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है और जब भी हम दुनिया के काम इस तरह से करें कि खुदा की तालीमात को मद्देनज़र रखें तो आखिरत भी संवरती है। हमारे बहुत से मौज़ूआत मानवी नौइयत के होते हैं जो इंसान में मानवियत और रूहानियत पैदा करती हैं। आज पूरी दुनिया को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलाश है वो यही मानवियत है। शायद मादी लिहाज से दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली या दुनिया के कई खित्तों ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन मानवियत और सुकून क़ल्ब ये मफ़क़ूद होता जा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि सुबह दम ऐसे मौज़ूआत पेश करें कि जो इंसान को मानवी और रूहानी हवाले से मुतमईन करें और ऐसी मालूमात बहम मुहैया करें कि उनको एडॉप्ट करके इंसान रूहानी सुकून हासिल करे। आज भी ऐसा ही एक बहुत अहम मौजू है। आज एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू है जो रूहानियत और मानवियत की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम रखती है। हमारी मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से चौथी या पाँचवीं पुश्त में एक शख्सियत से हैं जिनका नाम हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी है। तेहरान में इनका रोज़ा मरजा खलाइक है और बहुत दुनिया आपके रोज़े पर हाज़िर होती है और वहाँ पर उससे मुत्तसिल बहुत मारूफ़ मस्जिद है, मस्जिद अतीक। वहाँ पर इबादत करती है, आपके रोज़े में हाज़िर होती है, तवस्सुल करती है और रूहानियत की मेराज है मिलती है वहाँ उन लोगों को जो जाते हैं। इसी पर गुफ्तगू आज होगी और हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो ख़ुद भी इस्लाम की तालीमात और रूहानियत के हवाले से बेहद मालूमात रखती हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब क़िबला मौजूद हैं। आप ख़ुद भी क़ुम में और तेहरान में और ऐसी जगहों पर रहे जहाँ ऐसी मानवियात बहुत ज़्यादा हैं और यकीनन आप रोज़ा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम भी यकीनन तशरीफ़ ले गए होंगे और कितनी अजीम शख्सियत है। और बाज़ औक़ात हमारी बदकिस्मती होती है कि हम इन शख्सियात से आगाह नहीं होते। ऐसी शख्सियात पर बहुत प्रोग्राम होने चाहिए। और हमारे साथ जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब, एक वक़ी बरजस्ता आलिम दीन अहले सुन्नत के, दोनों शख्सियात ऐसी हैं जिनको दीनी मारिफ़ पर, सीरत पर, तारीख़ पर दस्तगाह हासिल है। दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मौलाना, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनकी ज़िंदगी को पढ़ के, जिनका क़ुर्ब हासिल करके इंसान को क़ुर्ब इलाही मैसर आता है और जिस चीज़ की आजकल तलाश है, सुकून की, अमन की, रूहानियत की, मानवियत की, मीनिंग जिसे कहते हैं लाइफ में, वो उन शख्सियात को पढ़ के समझ के हासिल हो जाती है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, उनकी शख्सियत को जान कर जो क़ल्बी सुकून हमें हासिल हो सकता है वो हम ज़रूर हासिल करना चाहेंगे कि आप उनकी शख्सियत से आगाह हैं, उनकी सीरत आपने पढ़ी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। खुदावंद करीम के नज़दीक किसी भी शख्स की अज़मत के कुछ असूल बयान किए गए हैं कि जिस इंसान में जितनी वो चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना ही वो अल्लाह के करीब ज़्यादा। बस उनमें से एक इल्म है। जिस आदमी का इल्म ज़्यादा होगा अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा साहिब अज़मत। दूसरी चीज़ जो कुरान में बयान की गई वो तक़वा और ज़ुहद है कि आपका तक़वा और ज़ुहद ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है अल्लाह के नज़दीक आप ज़्यादा। और तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो है ईमान और अक़ीदा। अगर ईमान इंसान का मज़बूत है और जिस पाए का ईमान है उसी तरह वो अल्लाह के नज़दीक। तो जब हम हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम इनकी शख्सियत को देखते हैं, इनके इल्म को देखते हैं, इनके तक़वा को देखते हैं, इनके परहेज़गारी को देखते हैं, इनकी इबादत को देखते हैं और इनके ईमान को देखते हैं तो हमें ये मेराज पे पहुँचे हुए नज़र आते हैं। यानी देखिए, इनके इल्म का अगर आप मुलाहिज़ा करें कि इल्म इनके पास कितना है, तो एक अबू हमाद
بعض میں روایت میں ابو حماد لکھا ہے، بعض میں صرف حماد لکھا ہے۔ وہ آیا امام ہادی علیہ السلام کے پاس، تو امام علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں یا حمادو اذا اشکل علیک امر من دینک، کہ اے حماد جب بھی تجھے دین کا کوئی عمل مشکل پیش آ جائے، بنا جیتا، یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی ایک ایسا امر دین جس کی وجہ سے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے، کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ آپ کو مشکل ایک دین کا مسئلہ پیش آ جاتا، آپ کسی عام عالم سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا آپ کہتے ہیں نہیں اس عالم کی بات نہیں، اس سے بڑے سے پوچھنا، اسی طرح کوئی اور ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑے عالم۔ اب امام علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسئلہ تجھے پیش آیا ہے کہ جس کے لیے تم ہمارے پاس آنے پہ مجبور ہے، یعنی امام وقت کے پاس آئے گا تو وہ بتائے گا یہ مسئلہ، یعنی ہر بندے کا۔ تو امام اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے فاسأل عن شاہ عبد العظیم الحسنی، تو پھر ایسے مسئلے کو تو شاہ عبد العظیم حسنی سے کیوں نہیں پوچھیں؟ یعنی اس سے آپ سمجھیں گویا کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارا علم ہے اسی طرح کے علم شاہ عبد العزیز حسنی کا، سبحان اللہ، آپ جا کے اس سے پوچھیں۔ اور اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا کہ جب تو ادھر جائے نا تو میرا سلام بھی کہنا، شاہ عبد العظیم، یعنی یہ اس میں بھی بڑا نکتہ ہے۔ میں یہ کوئی شک نہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ ایک چپڑاسی مجھے کہتا ہے کہ ہزار عابدی صاحب کو میرا سلام کہہ دینا، ایک دفعہ وقت کا جو وزیر اعظم وہ کہتا ہے ہزار عابدی سے ملنے جا رہے ہو تو میرا سلام کہنا، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا واہ واہ واہ، بہت خوبصورت مثال دی۔ غار ہرا کی طرف آ رہی تھی اور جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں میرا بھی سلام کہنا اور اللہ کا سلام کہنا، واہ واہ واہ، یعنی یہ بڑی شخصیت کا کسی کی طرف سلام بھیجنا، اس کا مطلب اس شخصیت کے نزدیک اس کا بڑا مقام۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے جناب مولانا محمد جعفری صاحب۔ امام حسن علیہ السلام، یعنی امام جوانان جنت کے سردار حسن ابن علی علیہ السلام، آپ کے مقامات کا کیا کہنا۔ آپ کی اولاد آل حسن نے جو اسلام کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ کمال ہیں۔ اگر ان قربانیوں کو ایک دفعہ آدمی دیکھ لے تو واقعاً آل حسن کے سامنے انسان جھک جاتا ہے، کس طرح اسلام کا انہوں نے دفاع کیا۔ شاہ عبد العظیم علیہ السلام چوتھی نسل سے اور یا پانچویں نسل میں امام حسن سے جا کے ملتے ہیں، آپ کا شجرہ بنتا ہے شاہ عبد العظیم بن عبداللہ بن علی بن حسن بن زید بن امام حسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے ایک بیٹے حسن کی اولاد سے پہ، لیکن زیادہ تاریخ میں اب یہ چوتھی پش جا کے چوتھا واسطہ بنتا ہے، اور ایسی عظیم ہستی جس کے بارے میں امام آئمہ اثنا عشر میں سے ایک امام، بلکہ آگے ہم دیکھیں گے ایک نہیں کئی امام نے اب جو ہے وہ کہا یا ان سے آپ نے حدیث نقل کی۔ اتنی عظیم ہستیوں کی معرفت بے حد ضروری ہے۔ ہم اور کاموں میں تو بہت پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں ان کاموں سے تو پھر لگتا ہے کہ ہم نے ویسٹ آف ٹائم ہے کچھ، اس کے بجائے ایسی شخصیات کو سنیں، ایسی شخصیات کو پڑھیں تو وہ ایک عجیب روحانی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے۔ امام حسن آل حسن شاہ عبد العزیز فرمائے۔ سب سے پہلے تو اتنے عظیم انتخاب پر معمول کے مطابق آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ربیع ثانی کے ابتدائی ایام خاص طور پہ ان سے نسبت ہے، بالکل وہ آپ کی شاہ عبد العظیم کی ولادت، جی ان کی ولادت باسعادت ہے، اور خصوصاً جن شخصیات کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا عمومی طور پہ، جو ہمارے پاس ذرائع علمی اعتبار سے جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے، تو ان کو اس طرح سامنے لانا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور میرا اس سے پہلے بھی ناظرین سے اور آپ لوگوں سے یہ شیئر رہا کہ میرا کیونکہ شعبہ کریکلم ڈیولپمنٹ ہے، میں نصاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو اگر اس شخصیت کا جن کا عبد العظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی ذات والا صفات کا ہم نے
مطالعہ کیا. آپ نے ذکر امام حسن پاک کی دیگر اولاد امجاد کا کیا. دیکھیں یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اولاد امام حسین علیہ السلام کی ہو یا حضرت مولا امام حسن پاک علیہ السلام کی ہو، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی کہیں کم کلام کیا جاتا ہے، کہیں کلام زیادہ کیا جائے، یہ ایک اور پہلو ہے. لیکن ان ہستیوں کی جو خدمات ہیں یا اس وقت جو اپنی زندگی کا جو اوقات گزرے ہیں ان میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بالکل ہر جگہ پر اخلاص، للہیت، امت مصطفیٰ کی اصلاح، تزکیہ، اللہ سے تعلق، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا. قبلہ نے جس طرف اشارہ، جو چیزیں واضح کی، اس کے ساتھ میں صرف ایک چیز اور ملانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ہستی کی ذات کے حوالے سے لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت وسیع علم مل جائے گا. اور علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ صرف ایک جگہ سے علم ملے گا. اب والدہ کو بھی بچے کو علم دینا ہوگا، اب والد کو بھی بچے کو علم دینا ہوگا، اب دوست بیٹھیں گے تو علمی باتیں ہوں گی. انہی کے ذرائع سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اور امام حسن پاک کی اولاد اگر مختصراً کہوں تو آپ دیکھ لیں کہ حسن مثنیٰ کی ہستی علیہ السلام، آپ کی ذات والا صفات ہمارے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی علمی دنیا میں. منفرد کربلا میں آپ نے جہاد زخمی میں ہوئے حصہ لیا، غازی کربلا ہیں. آپ کو تو شہید قرار دے دیا گیا نا، پھر لاشوں میں سے وہ اٹھا کے جی قبیلے والے لے گئے. اور پھر جس طرح سے آپ کا کمال ہے، جو علمی زندگی آپ نے گزاری. اور میں اس کو آج غور کر رہا تھا اور میں مختلف ہستیوں کے متعلق کچھ دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بڑا برمحل تذکرہ کیا. کراچی میں جو حضرت شاہ عبداللہ غازی ہیں، یہ آپ کے یعنی کزن ہی ہوئے. جی شاید 2-3 پشتوں ادوار قریب ہیں. بالکل. جی واہ، بہت خوب. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب قبلہ، اب چیزیں اتنی ہیں. جب ہم نے پروگرام کا موضوع رکھا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید اس پہ ہمیں ریسرچ کریں تو چیزیں کتنی ملیں گی، لیکن اب تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوال کروں. ایک سوال چلیں پہلے روحانی حوالے سے ہی کرتے ہیں، پھر آپ کی ذرا علمی اس طرف آئیں گے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی کی حدیث روایت، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کسی کو کہا ہم آپ سے اگر کوئی آپ کو مشکل ہو تو علمی جو ہے وہ وہاں آپ کے پاس شاہ عبدالعظیم حسنی موجود ہے. یہی چیز زیارت کے حوالے سے بھی ہم نے کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جا سکیں تو عبدالعظیم حسنی کی زیارت کریں. اور یہ امام فرما رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے گا. اچھا آپ بھی گئے ہوں گے یقیناً، میں بھی وہاں پر جو مجھے یاد پڑ رہا ہے 2 دفعہ تو کم از کم گیا ہوں میں. وہاں پر جو ایک نور کی بارش ہے اور جو رحمت کی برسات ہے اور جو ایک روحانیت وہاں روزے میں پہنچ کے نظر آتی ہے، میں وہ الفاظ میں تو الفاظ میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا. تو وہ نور، وہ خوشبو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، وہ واقعی وہاں ہمیں ملتی ہے، محسوس ہوتی ہے. بہرحال ایک جو میں نے جملہ پڑھا تھا نا، ایک ابھی آپ نے بیان کیا کہ اگر آپ نہ جا سکے، لیکن جو میں نے پڑھا تھا ابھی اس میں جا کے ایک شخص آیا تھا امام نقی علیہ السلام کے پاس، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، جب آیا تو امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اب جد امجد امام حسین کی زیارت کر کے آیا ہوں. تو امام علیہ السلام نے اس میں آ کے کہا کہ اگر تم، جملہ اس طرح، لو زرتا قبر ابو شاہ عبدالعظیم کا منظار الحسین ابن علی، یعنی اس میں اگر کی بات نہیں کی کہ اگر تو ادھر نہیں آ سکتا تو پھر ادھر چلا جا، بلکہ اس میں یہ کہا امام علیہ کہ تمہارے ہاں شاہ عبدالعظیم موجود ہیں، اگر تم ان کی زیارت کر لیتے کمن زار الحسین، تو ایسے جیسے تم نے حسین کی زیارت. آپ جیسے علماء جب پروگرام میں تشریف لائیں تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر یا مگر کی بھی غلطی ہو تو وہ درست کر لیتے ہیں. نہیں ہو سکتا آپ نے جو پڑھا اس میں لفظ اگر آئے ہو، جو آپ نے فرمایا یہ بھی بالکل اس طرح، یہ حدیث یعنی 10ویں امام سے روایت. ہاں، امام علی نقی علیہ السلام.
اور دیکھیں اس سے عظمت آپ کو تب سمجھ میں آئے گی اگر آپ کو پتہ چلے کہ امام حسین کی زیارت کا کیا سبب ہے، اور امام حسین کی زیارت کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب آپ کو پتہ چلے کہ حج کی عظمت کا کیا سبب ہے، پھر جا کے پتہ چلے۔ اس میں بہت سی روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت یا دو روایت میں بھی آپ بیان کریں۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ بڑی اہم روایت آپ سنائیے گا اور پھر اس سے ہمیں تشویق دلائیے گا۔ آپ جس طرح بیان فرما رہے ہیں مجھے بھی تشویق ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس عظیم ہستی کی زیارت کو جائیں۔ ناظرین، ایک بہت عظیم ہستی پر گفتگو آل حسن علیہ السلام سے، شاہ عبدالعظیم حسنی پر، ربیع ثانی کے مہینے کے ابتدائی ایام ان کی ولادت سے موسوم ہے، ان کی زندگی پر گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی آل حسن سے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی چوتھی پشت سے ایک نادر روزگار شخصیت، ایک بہت بڑی ہستی اسلامی تاریخ کی، جس کا علم کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے، محدث ہونے کے حوالے سے، یعنی روایات، حدیث کی روایات اور حدیث بیان کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی اور جناب مولانا محمد ذاکر صاحب ان کی شخصیت اور آل حسن کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب کے بلا وقفے سے قبل آپ نے ایک بات کی تھی اور ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی علمی خدمات پر بھی کچھ گفتگو ہوں، کیونکہ کچھ آپ کی ایسی احادیث ہیں جو اسلام میں، مکتب اسلام میں عقائد کے حوالے سے ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن آپ کی شخصیت کی روحانیت کے سحر میں اب ہم ایسے ابھی تک گرفتار ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی باقی بیان کرنا ہے، جن میں ایک بات جو امام علی نقی علیہ السلام، ظاہر ہے آپ ان کے دور میں زیادہ رہے تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اور امام علی نقی الہادی علیہ السلام، ان سے زیادہ آپ کے بارے میں بات بھی ہوئی اور آپ نے نقل روایات بھی کیا۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کا ثواب ہے وہی امام حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، اور اس کی کچھ وجوہات آپ بیان فرما رہے تھے۔ ہاں، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کا آپ کو فضیلت معلوم ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ زیارت امام حسین کا کیا سبب۔ پھر اس میں کچھ نکتہ بھی ہے کہ جو میں نے کہا کہ من زار الحسین، اس میں بڑی اہم بات ہے۔ ایک دفعہ آپ زیارت کا آپ کو ثواب ملے گا، ایک کہا گیا کہ تم زائر حسین کی مثل ہو، واہ واہ واہ، اس میں بھی ایک بات ہے۔ تو حج کا ثواب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں حج کے لیے پوری طرح تیار تھا، ایک مجبوری پیش آ گئی، میں حج پہ نہیں جا سکا، آپ مجھے بتائیں کہ کسی طرح میں وہ حاجی والا رتبہ پا سکوں۔ تو رسول خدا نے کہا اگر تیرے پاس کوہ ابو قبیس جتنا سونا وَأَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللہ، تو سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دے، ما بلغتا ما بلغ الحاج، تب بھی تو اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا جس پہ حاجی پہنچے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ ایک حدیث امام بیان کی۔ اسی طرح ایک حدیث جو ہے نا امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام منصور بن خزرج سے جو کہتے ہیں کم حججتا، تو نے کتنے حج کر لیے؟ تو کہتے میں نے 19 حج کر لیے۔ امام نے کہا 2 حج اور کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے مولا اگر 2 حج اور کر لوں تو کیا ہوگا؟ کہ ان اتممتا 21 حجہ کمن زار الحسین، اور اگر تو نے 21 حج مکمل کر لیے تجھے وہی رتبہ ملے گا جو زائر حسین کو ملتا ہے۔ اب یہ زائر حسین کا رتبہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے میں گیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام علیہ السلام جو ہے نا جیسے اپنے آپ سے باتیں کوئی کرتے ہیں اس طرح کر رہے تھے، تو میرے ذہن ایک میں کان میں جو ہے نا ان کی آواز پہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میں قریب ہوا، میں نے کہا مولا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کہ میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو امام نے اس نے کہا مجھے بھی ذرا بتا دیجئے کہ کیا عظمت ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے کہا بہت بڑی عظیم چیز ہے، اور جو آگے والا جملہ کہنا ہے نا امام نے کہ میراجون یورجو فیہ اعمال و زوار الحسین، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے
कुरान करीम में अल्लाह ये कहता है कि कलम तैयब जो है वो अल्लाह की तरफ पहुँचते हैं, यानी जब भी आप कोई नेकी करते हो वो नेकी अल्लाह की तरफ पहुँचती है। अब इसका ये है कि आप जहाँ नेकी करोगे वहीं से वो पहुँचेगी, इसलिए उसका सवाब में भी फ़र्क पड़ जाता है। आपने घर में बैठ के नमाज़ पढ़ी, वहीं से नमाज उठ के ऊपर, मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी, मस्जिद से उठ के चली गई, यानी जहाँ से भी इंसान नेकी करता है वहीं से ऊपर उठती है। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं कि ज़वार हुसैन ऐसा शख्स है कि वो जब एक दफ़ा ज़ियारत करके जाता है फिर वो जहाँ भी चला जाता है, जहाँ भी अमल करता है उसका अमल उठता करबला से, यानी एक ये ज़ाहिर हुसैन के लिए, यानी वहाँ से उसका क्या बात है, वाह। मा मिन मलकिन मुकर्रम वला नबी मुरसल इल्ला अन यसअल अल्लाह हो, कि कोई मलक मुकर्रब ऐसा नहीं है, कोई नबी ऐसा नहीं है मगर वो अल्लाह से इजाज़त लेता है, परवरदिगार मुझे इजाज़त दे मैं जाके हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करूँ। यानी जब इतने बड़े अम्बिया के जिस मकाम की ज़ियारत करते इसका मतलब उसका बड़ा मकाम है, कोई शक नहीं। मलाइका मुकर्रबीन अर्श के रहने वाले आके वहाँ ज़ियारत करते, बड़ा मकाम है। अब यही हदीस किसके बारे में, शाह अब्दुल अज़ीम के बारे में, कि जो करबला वालों को मिला था। वाह वाह। अब देखे करबला में इमाम और हुसैन आपने भी हैं, इसका वो भी किया कि ये कहा गया कि जैसे वो ज़ाहिर हुसैन है, शायद एक आध ज़ियारत या उसकी बात हो तो और बात है, ज़ाहिर हुसैन करार दिया। वाह। यानी सवाब मिलेगा इसमें। एक मैं सुन रहा था, हमारे ईरान के आलिम दीन हैं डॉक्टर रफ़ी ज़हरान उनका नाम, उन्होंने एक दर्स में ये बात की थी कि जब मैदान माशर होगा ना तो उस वक्त सारे लोग खामोश होंगे, यानी किसी में भी ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो अल्लाह से बात कर सके, यानी एक खौफ है और ये चीज़ है, वो जो मकाम महमूद वाली हदीसें भी हैं। तो उस वक्त जो है रसूल खुदा ख़ातमुल अंबिया वो अल्लाह से मुखातब होंगे, यानी उनमें ये ज़रूरत होगी कि वो अल्लाह से मुखातब होकर बात कर सके। उसी में वो कह रहे थे वहाँ एक ज़ाहिर हुसैन का भी ये मकाम है कि उसे भी इजाज़त मिलेगी, वो भी खुदा से बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैंने कहा ना कि मंज़ार हुसैन की वजह से। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आके साहब, रसूल पाक ख़त्म मरतबत के ये दो शहज़ादे जिन्हें जवानान जन्नत करार दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो करबला में वो कुर्बानी दी कि रहती दुनिया तक, अब वो कहते हैं ना कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम है वो तो अब्दियत इख्तियार कर गया, उनका जिहाद, उनकी मसाई वो तो हक़ का इस्तिआरा बन गई हैं। लेकिन ख़ुद फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद ने भी करबला के असरात को बरकरार रखने के लिए, उनके असरात को आगे बढ़ाने के लिए जिहाद के हवाले से भी कुर्बानियाँ दी और रूहानियत और मानवियत। अब जिहाद में आप नफ्स ज़किया का जिहाद कह लें, उनसे पहले और फिर उनका ज़ैद ने भेजा, ज़ैद उनका हज़रत ज़ैद का तो क्या बात है जिहाद की। तो ये जो कुर्बानियाँ हैं और साथ ही मानवी सिलसिला भी इमाम हसन से चलता रहा, जो कि मैं कहूँगा कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम उसकी महराज हैं उस मानवी और उस इरफान को उम्मत तक आगे पहुँचाने के लिए। अच्छा, इस बात को जहाँ तक अगर इस पहलू से भी देखा जाए तो यकीनन वाज़ेह होगा कि खून रसालत माब की भी बरकतें हैं, ख़्वाह वो हज़रत मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से हो या मौला इमाम हसन पाक की तरफ से हो। इन शख्सियात की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं तो हमें इनमें ज़ाहिरी तौर पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नज़र आता है और रूहानी तौर पर भी नज़र आता है। कि हम अगर ये कहें कि किसी जगह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कोई उसूल, कवायद, आमाल, एतक़ादात की बात होती है तो ये हस्तियाँ हमें मुकम्मल तौर पर अमल करती हुई नज़र आती हैं। तभी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का अगर कहीं मुताला करें, खुसूसन जो आपने अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका के आखिर अय्याम में खुतबे इरशाद फरमाए, उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल का ज़िक्र किया और ये हस्तियाँ उन्हीं में शामिल हैं। और मौला इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से जिन शख्सियात का आप ज़िक्र कर रहे हैं, हम उनकी अपने अपने दौर की कुर्बानियाँ देखें कि वक्त के बादशाहों ने उनके साथ क्या किया। हालांकि मौजूदा दौर में समझा जा सकता है कि इंसान है
किसी भी मौके पे वो बदल सकता है, लेकिन ये खून रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हक पर डटा हुआ नजर आता असल है। में आयम इसने अशर के होते हुए जो भी मलूक आए बाद में, जो भी बादशाह आए, उनको डर तो यही रहा ना कि उम्मत कहीं जिनका हक है उनकी तरफ रुजू ना करके। रूहानी तौर पर तो उम्मत को मालूम था, सब बिल्कुल रुजू करते रहे, लेकिन वो जाहिर है बादशाहों का खौफ और उनका शिकंजा रहा। लेकिन शाह अब्दुल अज़ीम ऐसी हस्ती भी रही जो रूहानियत बांटती रही लोगों में। तो इन शख्सियात का बहुत बड़ा किरदार रहा। बड़ा किरदार इस माना में भी आप देखें कि बादशाहों के जुल्म के बावजूद ये कश्ती अपने मंजिल की तरफ रवां रही, और ये बरकत एक बड़ी वजह ये थी कि जो लोग, आप अगर इनकी कैद व बंद की सोबतें देख लें, आप सामने रखें, और उम्मत को दर्द तो जाहिर है जो लोग साथ थे वो थे, लेकिन इन लोगों ने एक मिसाल सामने रखी हर दौर के हवाले से। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी हो या इमाम हसन मुसन्ना हो, या अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि हम करीब करीब अगर देख लें तो कितनी मुश्किल आई उम्मत पे। ये दाता अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये वो हस्तियाँ थी जो शोहरत के हवाले से कभी भी इनकी ख्वाहिश नहीं थी, दुनिया के एतबार से नहीं थी। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जाके डेरे किसी शहर में तो नहीं डाले, ये तो इखलास के साथ एक जगह पर अल्लाह के दीन के लिए और रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए बैठे, और तहे मिज़ार भी चले गए तो अल्लाह ताला ने वहाँ रौनकें लगा दी, और ये खालिक की तरफ से एहतमाम है। इसी तरह अगर इमाम हसन पाक की औलाद का फैज़ ही है, करीब गोल्डे की धरती पर देखते हैं तो खासा मुश्किल दौर था। इल्मी दुनिया में बड़े बड़े लोग थे अगर हम इस उन्वान को सामने रखें, और सारों का रुजू इस तरफ था कि ये मामला इस वक्त इस नौइयत का है। और ख़त्म नबूवत का हवाले से आपकी खिदमात जो हैं वो हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल यहाँ हैं। तो बार बार वो एक हदीस याद आती है कि रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत इस तरह है, एक मिसाल दी थी कि ये जो आसमान के सितारे हैं ये आसमान के लिए अमान है, और मेरी जो आल है ये ज़मीन वालों के लिए अमान है, और ये हर जगह फैले हुए हैं आपको खित्ते में। जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब, जो हमने मकाम की बात कर ली, रूहानियत की बात कर ली, आपके क़ुर्ब की बात कर ली कि जो आपको आयमा से था और फिर उनके वसीले से अल्लाह से था। मानवी खिदमात के साथ साथ आपकी इल्मी खिदमात भी बहुत हैं। आपने वैसे तो बहुत से सीरत निगारों ने लिखा कि आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए, और इमाम हसन अस्करी तक का भी लिखा गया। वैसे ये भी एक दरमियान में जुमला मोतरज़ा कहने के सामने है कि आयमा इसने अशर की उम्र या उन्हें जहर से शहीद किया गया या तलवार से, किसी की 25 किसी के 28 के, जो 7वें इमाम से अहद शुरू होता है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम का, और 11वें इमाम, यानी 4-5 नस्लें आप ही के वक्त में जो है वो शहीद हो गई। 173 हिजरिया 172 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और खुद 52 में जी जी जी, यानी तकरीबन 79 साल आपकी उम्र। लेकिन आपके बारे में भी ये है कि आपको भी जहर से शहीद किया गया, शाह अब्दुल अज़ीम को भी, और ये तारीख़ नवीसों ने लिखे। जो अहदीस आपने बयान की, ख़ास तौर पर 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और 10वें इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैं देख रहा था कि बाज़ अहदीस मराजे ने, उलमा ने उनको बहुत अहम करार दिया, और ख़ास तौर पर कुछ हदीस तो ऐसी हैं कि जिसमें अक़ायद के हवाले से कि जो मिल्लत इस्लामिया के अक़ायद हैं उनको बड़ा वाज़े करके बयान किया शाह अब्दुल अज़ीम ने उन अहदीस के ज़रिए। देखिए, एक तो पहले वो बात थोड़ी सी रह गई थी जो आप बता रहे थे ना कि सादात हसनी जो उनकी औलाद ने कुर्बानियाँ की। अब देखिए, तारीख़ में हुक्मरानी जिन लोगों की थी, उन्होंने उनके जो अमाल हैं या आप कहें कि उनके जो कारनामे मंजर यहाँ पे नहीं आने थे, लेकिन इससे एक आपको बात ज़रूर मिलती है कि कभी भी हाकिम जो है किसी आम बंदे को जेल में नहीं डालता, हमेशा उन्हीं को करता जिनसे उनको खौफ महसूस है। बिल्कुल सही। और ये जो सादात हसनी है, सबसे ज़्यादा जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से भी ज़्यादा सादात हसनी को जेलों में डाला। खुद शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के जो वालिद थे अब्दुल्ला, वो भी जिंदान में ही जो है वो शहीद हुए। जो मैंने यानी इसी से देख रहे आप लें, यानी इनको इतना जो कैद किया गया, क्यों किया गया?
اس کا مطلب ان کے وہ علمی کارناموں سے خوفزدہ تھے یا ان کی شخصیات سے خوفزدہ تھے. یعنی اب اس مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو بتا رہا امام کو یہ بات کہ میں کہتا ہے کہ حمید بن محبتہ کو اس طرح کا نام تھا بندے کا. اس نے مجھے اپنے گھر بلایا. جب گھر بلایا تو دسترخوان بچھایا اس نے. تو میں نے کہا تو ماہ مبارک ہے, ماہ مبارک میں کیسے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو اس نے پھر یہ بات بتائی. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ متوکل نے بلایا اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. تو اس نے میں اپنی ساری دولت تجھ پر لٹا سکتا ہوں. پھر وہ بھیج دیا. پھر اس نے دوبارہ بلایا کہ تم مجھ پہ کتنا پیار کرتا ہے, کہ تم اپنی جان بھی آپ پہ نچھاور کرنے کو تو. پھر اس نے بھیج دیا. یہ جو اصل نقطہ اس بات پہ. تیسری دفعہ اس نے بلایا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتا, تو اس نے کہا میں اپنا دین بھی تجھ پہ قربان کر سکتا ہوں. یعنی اس کا مطلب کوئی اتنی اہم چیز ہو کہ انسان سب سے قیمتی چیز جو دین ہے وہ بھی قربان کرے. متوکل نے کہا اب تو میرا کام کر سکتا. یعنی اس کا مطلب وہ جو کام کروانا چاہ رہا تھا اس سے آپ کو دین کی قربانی دینی پڑے. اب دیندار آپ نہیں رہے. تو پھر اس سے کہتا کہ فلاں جاؤ جگہ پہ, وہاں کچھ سادات ہیں ان کو تو نے قتل کر. تو کہتے مجھے اس کے غلام کے ساتھ بھیجا گیا. ایک دروازہ کھولا گیا, اس میں سے 20 جوان بوڑھے نکلے. تو کہا کہ یہ اولاد حسن میں سے ان کو قتل. کہتے میں نے قتل کر دی. پھر دوسرا دروازہ کھولا, اس میں سے 20 نکالے, ان کو بھی قتل کر دی. پھر تیسرا دروازہ کھولا, اس میں سے 20 سادات باہر ان کو. کہتا 59 میں قتل کر چکا تھا. آخر میں ایک 60 جو آیا وہ بوڑھا آدمی تھا, ریش اس کی لمبی سفید ریش تھی. مجھ سے وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا, کل رسول کو کیا جواب. تو کہتا ہے میں نے اس کو قتل تو کر دیا, لیکن اب میں سمجھ گیا اب میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. دین تو میں بیچ چکا ہوں نا. آپ نے ایسا روح فرسا واقعہ سنا ہے. ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور شاہ عبدالعظیم حسنی اور اولاد امام حسن علیہ السلام کی جو قربانی ہیں ان پر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی, عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت, روحانی شخصیت, معنوی شخصیت, اہل عرفان, اور چوتھی پشت سے امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار, چوتھی پشت سے آپ ان سے مل جاتے ہیں. ان کی اس عظیم شخصیت پر جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی, جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب روشنی ڈال رہے ہیں. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب, کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ عالم اسلام ان کو بھلا نہیں سکتا. جن میں سے ایک شخصیت, وہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا اردو دان طبقے میں ان کا بہت کم ذکر ہے, لیکن زیادہ ہونا چاہیے جس قدر ان کی خدمات ہیں. اور بہرحال جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں, اور تہران میں شہر رہ اس وقت اسے کہتے تھے, اب تہران ہی کا حصہ ہو گیا ہے وہ, وہاں جو آپ کے روزے کی معنوی اور روحانی شان ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو اس سے متصل مسجد ہے, مسجد عتیق, وہاں پر جائیں اور عبادت کریں تو کیا لطف اور لذت ہے. اور وہ خود مسجد بھی بہت ہی عالی شان بنائی گئی ہے, اور آپ کا روزہ بھی اب بہت عالی شان ہے. ان کی روحانیت اور معنویت اور اولاد حسن کی قربانی, اور خود ان کی قربانی کہ وہ مدینہ میں آپ کی پیدائش ہے, اور آپ کہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ سے پھر عراق سامرا امام کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر آپ مخفی شہر رہ پہنچتے ہیں, اور وہاں بھی آپ کی زندگی کوئی اتنی جو ہے آسائش سے نہیں گزری. اور وہاں پر آپ کی کچھ سیرت نگار کہتے ہیں طبعی موت ہوئی, لیکن بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو حکمرانوں نے زہر دیا کیونکہ آپ ائمہ طاہرین کی احادیث پیش کر رہے تھے. ان میں سے کچھ احادیث ہمارے مکتب میں, یعنی اس مکتب اسلام میں بڑی اہم عقائد کے حوالے سے ہیں, جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بنیادی عقائد ہیں اہل تشیع اہل تسنن کے, وہ ایک ہی ہیں, اور وہ انہی ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچے. وہ آپ کچھ بتائیے گا. اس میں یہ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ انسان کا کمال اور عظمت جو ہے وہ 3 چیزیں خصوصاً اگر زیادہ معراج میں ہو تو اتنا ہی ان کا, ان میں سے ایک تھا عقیدہ, ایمان. یعنی حضرت ابو الحسن شاہ عبدالعزیز حسنی کہ اگر آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں, دیکھیے ایک اتنی عمر ہے آپ کی, مثلا 50 کے قریب ہے, اور جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں اس کی عمر آپ ان سے کم ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو وہ مقام دے رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر تو صحیح ہے تو میں اسی پر ثابت قدم رہوں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ بتائیں۔ یہ شاہ عبد العظیم امام حسنی حضرت حاتمی۔ امام علی نقی علیہ السلام سے بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ اس سے یہ نقطہ سمجھیں نا کہ بڑا آدمی جب چھوٹے سے اس طرح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس وقت اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے تو اپنا عقیدہ بیان کر۔ تو امام علیہ السلام نے کہا بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہی خالق ہے، آہا، وہی شکم مادر میں صورتوں کو معین کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اسی نے کائنات خلق کی، یعنی سارے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سی سلبی اور وہ انہوں نے بیان یعنی رازق، مالک، مالک موت و حیات بخشنے والا، صورت بخشنے والا، جی یہ سب۔ جی تو کیا میرا توحید کے متعلق یہ عقیدہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں رسول خدا کو، محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں اور خاتم الانبیاء بھی مانتا ہوں، واہ، یعنی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ اگر کوئی رسول خدا کو نبی تو مان لے، لیکن خاتم الانبیاء نہ مانے تو ہمارے نگاہ میں وہ دین سے خارج ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں امام کو بھی، رسول کو بھی مانتا ہوں اور ان کو خاتم الانبیاء بھی مانتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ کہا پھر میں رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو ان کا جانشین سمجھتا ہوں، اور امیر المومنین کے بعد حسن کو ان کا جانشین سمجھتا ہوں، پھر کوئی امام آئمہ حسن، اثنا عشر، ہاں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ان کے بعد، میں آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھتا ہوں، تو میرا عقیدہ صحیح ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا میرے بعد بھی، میرے بعد بھی میرا بیٹا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ حسن، ابو محمد حسن عسکری۔ کہ میں اس کو بھی تسلیم کرتا، اس کی نبوت کا بھی کہہ لوں، اس کی امامت کا بھی کہہ لوں۔ کہ ان کے بعد بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام لینا ظاہر ہے ابھی مصلحت نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ انہوں نے کہا میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میں ان کی امامت کا بھی قائل ہوں۔ اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ آگے سے امام کے جملے ہیں یا خود ان کے جملے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ بے شک، یعنی اس کا مطلب ہے جس نے امیر المومنین سے لے کر حضرت امام زمان علیہ السلام تک کسی بھی امام کی امامت کا انکار کیا، وہ کہ وہ پھر ہمارے عقیدے کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ان کی بات نہیں مانے گا گویا اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، جو ان کی بات مان لی جائے۔ اچھا، جہاں آپ کی بات سے میں مفتی صاحب کی جانب جاؤں گا، مفتی محمد ذاکر صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے آئمہ اثنا عشر کی، نبی پاک کے علم کے وارث ہونے، جیسے صاف ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور آپ کی روحانیت، اس کی وراثت میں تو عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عمل بھی پھر علم سے ہی بنتا ہے۔ تو شاہ عبد العظیم کی شخصیت کا ایک یہ پہلو بھی کہ انہوں نے روایات اور احادیث کے ذریعے وہ ایک روحانیت اور معنویت کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی عالم اسلام میں مسلمانوں تک روشناس کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لہٰذا آپ کی شخصیت اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے۔ جی بالکل، ہم ابھی ان کے حوالے سے جو ذکر کر رہے تھے، یہ اہل سنت کے ہاں بھی حدیث کی بہت سی روایات ایسی ہیں جو شاہ عبد العظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں۔ اچھا، اور جہاں تک تعلق ہے اس، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے جو علم عرفان ہے اور آئمہ اثنا عشر سے چلا ہوا، تو وہ شیعہ اور سنی کا مشترکہ سرمایہ ہے، اور یہ بڑا سانحہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو مکتب کو بہت دور ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں 95% جو ہے وہ مشترکات ہیں، 95 بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بڑی احتیاط سے کہ ترجیحات کا کہیں فرق ہے۔ جی فرمائیے۔ جی بالکل، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم ایک خاص وراثت ہے۔ اب موجودہ دور میں کیونکہ ہم بات اس وقت پروگرام یہاں کر رہے ہیں تو سوسائٹی کے اندر کے مسائل کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جذباتی معاشرہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سامنے اپنے حقائق کو مد نظر نہ رکھے۔ ان ہستیوں کے حوالے سے بات تو کی جاتی ہے، لیکن کس حد تک معلومات ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئیں اور لوگوں نے جانی، لیکن ہم اپنا احتساب خود کر لیتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے کریکولم میں کیا ہے، ہمارے مدارس میں، مساجد میں
جس جگہ بھی علم کے حوالے سے کوئی راہ پر لے جائے، ہم فضیلت کا مجھے جیسے آپ نے بتایا تھا شاید 12ویں جماعت کے جی 12ویں جماعت سلیبس میں 11ویں 12ویں میں آپ کی کوششوں سے، کچھ علماء کرام کی کوششوں سے، جی اور مجھ تک تو وہ کتاب خیر آپ ہی کے ذریعے آپ نے بھیجی تھی، ائمہ اثنا عشر کی جی بالکل سیرت کو شامل کیا گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا مختصر سا تعارف ہے، لیکن کم از کم تعارف آ گیا ہے. اور یہ 12ویں جماعت کی کتاب یہ 11ویں کی ہے، سال اول کی اس پر سلیبس میں فیڈرل کی طرف سے لگائی گئی. تو مقصود یہ ہے کہ دیکھیں ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، آپ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو میں امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. تو آج بات آپ نے کی کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت کے حوالے سے یہ چیزیں شامل ہونا، آغاز اگر تھوڑی سے بھی ہوا تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا، اور یہ ہونا چاہیے. یہ اصل اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنے کے لیے اور ذات خداوندی اور ذات مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں یہ ہستیاں. علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سے بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی. آپ مثالیں کہیں اور سے لینے کی بجائے آپ ان ہستیوں سے لیں. بالکل ان کے اعتقاد کی، ایمان کتنا مضبوط، ان کے اعمال کی، ان کی عبادات کی، اخلاص کی، للہیت کی، حسن اخلاق کی، کردار کی، یہ ساری مثالیں ان ہستیوں سے لے کر معاشرے کو مزید مزین اور آراستہ کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب، عقائد کے حوالے سے آپ نے کچھ ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی، کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد کا جہاں تک تعلق ہے، جو بنیادی عقائد ہیں جن میں توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے، اس کی تمام مسلمان فرقوں اور مکاتب کی تفصیلات میں تو آگے فرق کہیں کہیں پر نظر آتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں ایک ہی ہیں. اور پھر جب ہم امامت کی بات کریں تو اہل سنت میں جو روحانی اور علمی مقام ہے وہ پھر ائمہ اثنا عشری کے حوالے سے ہے، اور خلافت کے حوالے سے ظاہر ہے شروع میں اختلاف ہے، لیکن علم، امامت اور روحانیت کے حوالے سے نہیں. یہ شاہ عبدالعظیم ایسی ہستی کا بھی ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اہل سنت کے ہاں بھی شاہ عبدالعظیم سے احادیث جو ہیں وہ مروی. ایسی شخصیات کی زیادہ سے زیادہ سیرت بیان ہونے سے تمام مکاتب بھی قریب آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ روحانیت اور معنویت کے ساتھ جڑ جائیں گے. خدا کرے کہ باقی چینلز پر بھی اور ہمارے ہاں بھی خود ایسی شخصیات پہ زیادہ سے زیادہ پروگرام ہو جیسا آج شاہ عبدالعظیم حسنی پر ہم کر رہے ہیں. تو علمی جو بات ہو رہی تھی، جو میں نے پڑھا ہے، حضرت شاہ عبدالعظیم نے ائمہ علیہ السلام سے 100 روایات نقل کی. اچھا، بعض کہتے ہیں اس میں سے 26 یا 25 تو ڈائریکٹ انہوں نے امام سے، یعنی بلا واسطہ خود امام سے روایت نقل کریں. کچھ ایسی روایات ہیں جو کیا ہے انہوں نے واسطے کے ذریعے نقل کی ہے. شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی ہے جامع میں اخبار. ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. آپ نے کہا، ہمارے ناظرین کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کا شکنجہ اتنا سخت تھا. ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا اور آپ نے بھی کہ سینکڑوں سادات کو شہید کر دیا جاتا تھا، ائمہ طاہرین سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی. اس وقت کوئی ایک حدیث بھی ائمہ طاہرین سے ذکر ہونا عقائد اور فقہ کے باب میں ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، یعنی جیسے پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا اس سے بھی اوپر. تو آپ فرما رہے ہیں 100 احادیث اور جو بہت ہی فقہ اور عقائد کے لحاظ سے اہم ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ظاہر کرتی ہے. میں نے اس وقت جو حالات تھے اس کا تناظر، پس منظر ہمیں معلوم ہو تو اور زیادہ آپ کی عظمت ظاہر ہو. تو ظاہر ہے وہ جیسے کہتے ہیں کلمت الحق ہے، یعنی کسی جابر کے آدمی کے سامنے ایک حق کی بات کرنا بھی، یہ بھی ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے 100 حدیثیں نقل کر لی اور وہ بھی اتنی سختیوں کے درمیان، تو اس کا مطلب جہاد اکبر تو انہوں نے کیا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے اور ان کا نام، اس کتاب کا نام ہی ظاہر ہے جامع اخبار شاہ عبدالعظیم حسنی. ماشاءاللہ. یعنی جنہوں نے وہ ساری روایتیں اس میں جمع کر دی جو حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی. واہ واہ واہ. اور خود ان کی حیات حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی
इसी तरह मुस्तनद शाह अब्दुल अजीज नज़वी, यानी 12 के 13 किताबें खुद इनकी शख्सियत पे लिखी गई हैं, अरबी और फ़ारसी किताब। अगर उन किताबों को भी आप बंदा पेश करना शुरू कर दे तो पता चलेगा कि इनकी क्या शख्सियत थी कि उन्होंने इतना जिक्र। और मैंने एक चीज़ और भी पढ़ी किबला कि आपकी एक किताब शाह अब्दुल अजीज मसनी की खुतबात इमाम अली पर है, और ये जो नहजुल बलागा इस वक्त हमारे पास मौजूद है, बहुत से उलमा कहते हैं कि इसके कुछ खुतबात उस किताब से लिए गए। यानी आप नहजुल बलागा ऐसी अजीम किताब जो शेख रज़ी ने मुरतब की थी, तो आपसे खुतबात। यानी 2 किताबें जो खुद इन्होंने लिखी थी, एक वो जो कह रहा ना 11-12, वो तो इनके बारे में लोगों ने लिखी ना, वो 2 किताबें, किताबुल लैला और उसके साथ कुछ और नाम है, और एक किताब वो जो अभी आप बताए खुतबात अमीरुल मोमिनीन, ये 2 किताबें खुद इन्होंने तालीर की थी। तो इससे इनका इल्म भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने खुद हदीस अमीरुल मोमिनीन से नकल, और मैंने ये भी देखा है कि इन्होंने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी हदीसें नकल की हैं माशाअल्लाह। उसमें से एक हदीस ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे सुना और अमीरुल मोमिनीन ये कह रहे हैं, यानी आइमा से उन्होंने पूरा सिलसिला बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि जब हमारा कायम होगा ना जिस दौर में, उस दिन उनके जो शिया, उनके चारों वाले इस तरह मसलन हैरान और सरगर्दां हो गए जिस तरह भेड़ें जो है ना अपने चढ़ावा के लिए उसको ढूंढती फिरती रहती हैं। यानी ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो बड़ी ख्वाहिश भी करेंगे उनसे मिलने की, उनके लिए परेशान भी होंगे और गोए कि उनसे मिल नहीं रहे। और अमीरुल मोमिनीन ने कहा जो उस दौर में उस इमाम पे, इमामत के अकीदे पे साबित कदम रहेगा, वो जन्नत में हमारे साथ होगा। वाह वाह, इमाम शाह अब्दुल अजीज हसन ने ये रिवायत नकल की। सुभान अल्लाह। तो वैसे हम तो वहाँ जाते रहे हैं जी, मैंने तो अर्ज़ किया, मैं तो 1-2 दफ़ा गया, पता नहीं कितनी दफ़ा गए होंगे, तो वहाँ याद के उनके रोज़े का एक जहाँ पे एक जो है ना एक और रिवायत मशहूर है, जी जी ज़हरन वो जो साहबी था ना जिसने, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बात सुन के, जी जी उसने ये पूरा बाग था जहाँ इस वक्त मदफन है ना रोज़ा इनका, ये पूरा बाग था, सही, उसने जनाब शाह अब्दुल अजीम के नाम पे इसको वक्फ कर दिया था। यानी वो शख्सियत सुनी, चूँकि इमाम की भाई इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है, तो फिर वहीं रह रहते थे, वहीं फिर इनकी रहलत होती है। और आपके रोज़े में और भी इमामज़ादे, जी इमामज़ादे जो हैं इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद से, और एक जो मुझे याद पड़ रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से भी एक जो इमामज़ादे हैं वहाँ पर जो है वो दफन है। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब, हमारे पास 1 मिनट है तकरीबन, कुर्बानी औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और फिर शाह अब्दुल अजीम ऐसी अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कुछ आखिर में ऐसे जुमले फरमा दें कि हमें तशवीक़ हो। और उर्दू में भी आपकी सीरत पर कुछ किताबें, एक आध किताब मौजूद है, नेट पर भी हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। फ़ायदा क्या कि दीन के और खुदाबंद कुद्दूस की तालीमात के करीब हो जाएं। बस यही है कि किसी भी हवाले से सोर्स ऑफ नॉलेज के ज़रिए से इन हस्तियों से मुतल्लक़ मालूमात इकट्ठी की जाए, इनकी निशानियों को, इनकी तालीमात को ज़िंदा रखा जाए, और इनसी मोहब्बत को देखें। मोहब्बत असल चीज़ है, इल्म बग़ैर मोहब्बत के बहुत फैल भी सकता है, होता है, लेकिन फैज़ हमेशा मोहब्बत के ज़रिए से आता है। तो इन हस्तियों की मोहब्बत को अपने सीने में जगह देनी चाहिए और उसके फैलाने के लिए तमाम बारत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब क़िबला, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब, आप दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सच टेलीविज़न की जानिब से। नाज़रीन, आज इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक बहुत अजीम हस्ती शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के बारे में हमने गुफ्तगू की। आपने देखा क्या इल्मी, मानवी और रूहानी हस्ती थे। ऐसी हस्तियों का ज़िक्र, ऐसी हस्तियों के करीब होना, ऐसी हस्तियों की तालीमात को पढ़ना हमें आइमा ताहरीन से भी करीब करेंगे, अल्लाह से भी करीब करेंगे, और एक रूहानी सुकून जिसकी सबको तलाश है वो भी हासिल होगा। अज़हर अली आबिदी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।